کتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت وأنذر عشيرتك الأقربين. قرآن کا بیت دوسروں تک دعوت و تبلیغ کی آواز پہنچانے سے پہلے اپنے گھر کی اصلاح کرو. ابراہیم علیہ السلام کا پہلا مخاطب اپنا باپ، فرمایا یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. اے باپ، تم ان کے سامنے سر جھکاتے ہو، تم ان کے اوپر چادریں ڈالتے ہو، تم ان کے اوپر جھنڈیاں لہراتے ہو. ما لا يسمع، جو سن بھی نہیں سکتے، ولا یبصر، جو تمہاری بدحالی کو دیکھ بھی نہیں سکتے، ولا یغنی عنک شیئا، اور کسی رنگ میں بھی تمہاری مشکل حل نہیں کر سکتے، تمہارے کام نہیں آ سکتے. تم کن کو پکڑ بیٹھے ہو جو اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی بھی نہیں اڑا سکتے، اور کسے چھوڑ بیٹھے ہو جس کے اقتدار اور اختیار کا عالم یہ ہے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. جو کن کہتا ہے تو آسمان بلند ہو جاتا ہے، کن کہتا ہے تو زمین بچھ جاتی ہے. جس نے کن کہا تو ستارے چمکنے لگے، جس نے کن کہا تو گلشن مہکنے لگے، سبزے لہکنے لگے، انادل چہکنے لگے، دریاؤں کو بہاؤ مل گیا، شاخوں کو جھکاؤ مل گیا، طوفانوں کو خروش مل گیا، سمندروں کو جوش مل گیا، سرسر کو سختیاں مل گئی، صبح کو لطافتیں مل گئی، صبح کو اجالا مل گیا، چاندنی کو جھالا مل گیا، دنوں کو سویرا مل گیا، راتوں کو اندھیرا مل گیا. جس کے لفظ کن سے کائنات محبت ہو گئی. اتنے طاقت والے کو چھوڑ کر اتنے کمزوروں کو پکڑ بیٹھے ہو. اف لکم ولما تعبدون. سب سے پہلا جہاد اپنے باپ کے خلاف کیا. بگڑے ہوئے باپ کو، شرک کرنے والے ہر جائی باپ کو یکجائی بنانے کے لیے اس کی توحید سنائی. باپ نے دھمکی دی تیری جان چلی جائے گی، تیری جان چلی جائے گی. آزاد کشمیر سے روشن ضمیروں، اس کو وفا کی راہ پہ چلنا اتنا آسان تو نہیں. ایک ہے میدے کا راستہ، ایک ہے ضمیر کا راستہ، ایک ہے دسترخوان کا راستہ، ایک ہے میدان کا راستہ. میدے کے راستے میں پلیٹیں ہیں، قورمے ہیں، سیرنی کی پلیٹیں ہیں، نذرانے ہیں، پھولوں کے ہار ہیں، اور ضمیر کے سفر میں پتھر ہیں نوکیلے، الزامات ہیں، گالیاں ہیں، بدر ہے، احد ہے، تبوک ہے، آزاد ہے. کہا کسی نے کہ راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم. راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم. راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم. پر اس راہ پہ چلنے والے
خوش ہوئے پچھتائے کم، پر اس راہ پہ چلنے والے خوش ہوئے، بدر سے احد تک، تبوک سے یرموک تک، کربلا سے شامی تک، اور بالاکوٹ تک، راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم، پر اس راہ پہ چلنے والے خوش ہوئے پچھتائے کم، شولے بھڑکائے گئے، خلیل کود گئے، سوشل بل کاٹ ہوا، رب العالمین نے فرمایا ابراہیم وطن چھوڑ دیجیے، شام چلے جائیے، اب کیا الہ العالمین اکیلا جاؤں؟ فرمایا نہیں، بیوی کو ساتھ لے جا سکتے ہو، الہ العالمین کو یہ املاک، یہ برادری، یہ پراپرٹی، یہ خاندان، فرمایا سب کو چھوڑ دیجیے، ہم آپ کو نئی دنیا عطا کریں گے۔ پہلے باپ کو چھوڑا، پہلے باپ کو چھوڑا، پھر جان کو چھوڑ گئے، پھر وطن کو چھوڑا، شام کو بھی ہماری کی بستی میں ابھی قدم ٹکنے نہیں پائے تھے کہ حق تعالیٰ نے فرمایا اب بیوی اور بچے کو ویرانے میں بٹھاؤ۔ بس ٹھیک ہے، محبوب کا حکم ہے نا، محبوب کا حکم ہے، اپنی بیوی کو بھی لے لیا، اپنے بچے کو بھی لے لیا، ویرانے میں وہ ویرانہ جسے قرآن کریم وادی غیر ذی زرع کہتا ہے، تا حد نظر قبضے کا نام و نشان ہی نہیں۔ بڑے پیارے انداز میں اس تاثر کو منظوم کیا۔ 3 افراد سے مشتمل قافلہ جا رہا ہے، فرمایا خدا کا قافلہ جو مشتمل تھا 3 جانوں پر، کتنی جانیں؟ ابراہیم، ہاجرہ اور اسماعیل۔ خدا کا قافلہ جو مشتمل تھا 3 جانوں پر، معزز جن کو ہونا ہے زمینوں آسمانوں پر، چلا جاتا ہے اس تپتے ہوئے صحرا کے سینے پر، جہاں دیتا ہے انسان موت کو ترجیح جینے پر، اس ویرانے میں جا کر اپنی بیوی اور بچے کو بٹھا دیا، بیوی اور بچے کو اس ویرانے میں بٹھا کر رب العالمین کی طرف متوجہ ہوئے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوی إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ اے ہمارے رب، دیکھ اپنی متاع قلب و جگر، اپنی متاع قلب و جگر اس ویرانے میں بٹھا رہا ہوں جہاں زندگی کے آثار بھی نظر نہیں آتے، لیکن تیرے حکم کی تعمیل میں تاکہ تیرا ذکر اور تیرا نام اور بلند ہو جائے۔ اے اللہ، میں اسے اکیلا چھوڑ کے جا رہا ہوں، پر تو اسے اکیلا نہ رہنے دیجیے، رزق بھی تجھ سے مانگتا ہوں، ان کی حفاظت بھی تجھ سے مانگتا ہوں، انہیں رزق بھی عطا کر، اور قربان جاؤں خلیل کی دعا پر، فرماتے ہیں وارزقہم من الثمرات۔ جب مانگنا ہی ٹھہرا اور رب العالمین سے، تو پھر کام کی چیز تو نہ مانگی جائے، دال روٹی نہیں مانگی، اے اللہ انہیں فروٹ کھلا دے۔ کائنات حیران تھی، ابراہیم اپنے رب سے اپنے بچے کے لیے تازہ انگور مان رہا ہے، تازہ انار مان رہا ہے،
تازہ سیب مانگ رہا ہے اور کھڑا ہے اس دھرتی پر جس کے سینے میں اتنی گہرائیوں میں بھی پانی نہیں کہ شاید قیامت تک مشینیں نہ نکال سکیں. یہ کھڑا کہاں ہے اور مانگتا کیا ہے؟ فطرت مسکرائی. فطرت نے کہا تم یہ نہ سوچو کہ کھڑا کہاں ہے اور مانگتا کیا ہے, تم یہ سوچو کہ کھڑا کون ہے اور مانگتا کس سے ہے. اس نے مانا کہ نہ مانا. فروٹ آج دنیا بھر میں جو فروٹ پیدا ہوتا ہے وہ اس جگہ ملتا ہے مکہ میں, اور باقی نہیں ملتا, تازہ ملتا ہے, پیور فریش ملتا ہے. اور صرف فریش نہیں ملتا, آزاد کشمیر کے راشن زمینوں. میرا تجربہ تو یہ ہے, ہمارے پاکستان سے بھی کچھ فروٹ وہاں جاتے ہیں, لبنان سے سیب جاتے ہیں, دوسرے ممالک سے وہاں پر فروٹ جاتے ہیں, لیکن یقین کیجئے کہ ان فروٹوں میں اتنی لذت یہاں نہیں ہوتی جتنی لذت وہاں ہوتی. ہم مینا میں بیٹھے تھے, کیلے ہمارے سامنے لائے گئے, اس کے اوپر اسٹیکر لگا ہوا تھا فرام پاکستانی کیلے. میرے دوستوں نے جب وہ کھائے, میں نے بھی کھائے. کہنے لگے شاہ صاحب یہ کیلے تو ہم وہاں پاکستان میں بھی کھاتے ہیں, لیکن اتنی لذت ہوتی, اتنے میٹھے تو یہ نہیں ہوتے جتنے یہاں ہیں. یہ کس بات کے کیلے, یہ پاکستان کے کس کونے سے آئے ہوئے ہیں؟ ہم نے تو وہاں اتنے لذیذ کیلے کبھی نہیں کھائے. میں نے کہا کیلے تو وہی پاکستان کے ہی ہیں, وہی ہیں جو ہم کھایا کرتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جب یہ فروٹ کی پیٹیاں مکہ کی حدود میں, مکہ کی بلدیاتی حدود میں داخل ہوتی ہیں تو پھر ان پھلوں میں ابراہیم کی دعا کی تاثیر شامل ہوتی جاتی ہے. اور جب وہ بچہ قرآن کہتا ہے صحیح کی منزل کو پہنچا, لڑکن کی منزل کو پہنچا تو اب حکم آیا اسے قربان کرتے دکھائے, تاکہ ثابت ہو جائے کہ پیغمبر سے اولاد اتنی پیاری نہیں ہوتی جتنا اللہ کے حکم سے پیار ہوتا ہے پیغمبر. قرآن پاک نے فرمایا فلما بلغ معه السعي, جب بیٹا اپنے باپ کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا. دیکھیے کبھی انسان اکیلا چلتا اور کبھی اس کے پہلو میں اس کا بیٹا دنیاوی نقطۂ نظر سے اس کا مادی سہارا بن چکا. فلما بلغ معه السعي, اسماعیل جب ابراہیم کے پہلو میں چلنے کے قابل ہوا, اب رب العالمین کا حکم آیا کہ اسے ہماری مرضی پر قربان کر کے دکھائیے. سیدنا ابراہیم نے اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور پہنچ گئے منزل عشق پر. اپنے بیٹے کو سامنے کھڑا کر کے فرمایا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. اے لفظ جگر, خواب دیکھ کے آیا ہوں کہ خنجر میرا ہے, گلا تیرا ہے اور حکم رب العالمین کا. یہ انوکھا خواب ہے جو شاید آج تک کسی باپ نے اپنے بیٹے کے متعلق نہ دیکھا ہو. تو آپ اپنی کتابیں دل سے اس کی تعبیر پوچھ کر مجھے بتائیے. شہادت مند اسماعیل نے جواب دیا یا ابتی افعل ما تؤمر. ابا جان, جس بات کا آپ کو حکم ملا ہے وہ کیجیے نا. حالانکہ خلیل نے کہا تھا میں نے خواب دیکھا ہے, اور اسماعیل نے جواب میں کہا ماں تؤمر, جو حکم ملا. یہ ان کی سلامتی ہے, یہ ان کی سعادت مندی تھی کہ وہ سمجھ گئے پیغمبر کا خواب بھی وہی ہوتا ہے, ٹوٹ کا نہیں ہوتا. فرمایا جا افعل ما تؤمر, آپ کو جس بات کا حکم ملا ہے کیجیے نا. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں تو تیار ہو کے آیا ہوں, لیکن تجھ سے بات کر رہا ہوں. تو بچہ جو ہوا
اسماعیل نے سینہ تان کے عرض کیا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اگر آپ خلیل اللہ ہیں تو میری رگوں میں بھی تو آپ کا خون دوڑ رہا ہے. آپ مجھے اگر اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والوں سے پائیں گے. بس اگر آپ اجازت دیں تو مشورہ یہ ہے کہ میرا چہرہ اور آپ کی نگاہیں یہ دونوں ملاپ بہت نہ ہو. بیٹے کے چہرے میں کتنی کشش ہوتی ہے اور باپ کی نگاہوں میں کتنی شفقت ہوتی ہے، یہ محتاج بیان ہے. کہیں انتصال امر الہی میں یہ دونوں نازک رشتے رکاوٹ نہ ہو. تو مشورہ یہ ہے کہ مجھے اونگا لٹا دیجیے زمین اور آپ اپنی آنکھوں کو پٹی باندھ دیجیے. میری نظر میں بھی وہ سما جائے، آپ کی نگاہوں میں بھی وہ سما جائے. قرآن کہتا فلما اسلما وتلہ للجبین، دونوں نے تیاری کری، دونوں نے تیاری کری. ابراہیم نے گلا کاٹنے کی اور اسماعیل نے گلا کٹوانے، دونوں نے تیاری کر لی اور اسماعیل کو اونھے منہ زمین پر لٹا دیا. ابراہیم نے، رب العالمین نے فرمایا ہم نے حکم دیا روح الامین کو گلا بدل دیا جائے. اب گلا بدل دیا، یہ گلا کٹنے کے لیے نہیں. ابراہیم نے خنجر چلایا تو ایک جانور کا گلا کٹ گیا. گرم گرم خون ابراہیم کے ہاتھوں پہ پڑا تو خوش ہوئے کہ میں اپنے مقصد میں پورا اترا ہوں. الحمدللہ میرے بچے کی قربانی اللہ نے قبول کر لی. قرآن کہتا ہے نادیناہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا. ہم نے اس مرحلے پر ابراہیم کو پکارا کہ میرے خلیل ہم نے جو حکم دیا تو نے پورا کر دکھایا. اب اور زیادہ خوشی ہوئی کہ پہلے خون آیا تھا اب خون بھی آ گیا. پہلے خون آیا تھا اب اوپر سے خون بھی آ گیا. پتی کھولی ابراہیم نے تو منظر عجیب ہے. مینڈھا تڑپ رہا ہے، دمبا تڑپ رہا ہے اور اسماعیل سامنے کھڑا مسکرا رہا ہے. سوچا یہ کیا ہوا؟ رب العالمین نے فرمایا قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. جو آپ کو کرنا چاہیے تھا وہ آپ نے کر دیا، لیکن گلے کٹنے دوں یا نہ کٹنے دوں یہ تم دونوں کے اختیار کی بات نہیں، میرے اختیار کی بات ہے. اسماعیل نے گلا جھکا دیا، آپ نے خنجر چلا دیا. اب یہ میرے اختیار کی بات ہے کہ میں نے اس گلے کو بچا لیا. اس نے نہیں کٹنا، اس کی سلب سے تو میرا محبوب آنے والا ہے. ہم نے آپ کی سارا قربانی کو قبول کر لیا. لے جاؤ اپنے بیٹے کو، نہ معلوم حاضرہ کے دل سے کیا گزر رہی ہوگی. ان کی تو تنہائی کا سہارا ہے، اللہ کے بعد یہی بیٹا. میرے عزیز دوست، اقبال کہتا ہے یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی.
آج ہم نے اپنے بچوں کو مکتب کو بھیج دیا ہے، ہم نے اپنے بچوں کو کالج اور یونیورسٹی میں تو بھیج دیا، لیکن فیضان نظر سے وہ باہر ہو رہے ہیں۔ اس لیے وہ تسلیم و رضا کا تو کیا طے کر کریں گے، وہ تو والدین کو بھی فالتو چیز سمجھتے ہیں۔ لازمی کالے کے نظام تعلیم کو پڑھنے کے بعد باپ کو حقی سمجھتے ہیں۔ اکبر نے کہا تھا ہم ایسی سب کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے بیٹے باپ کو ضبطی سمجھتے ہیں۔ مکتب تو ہم نے اپنے بچوں کو دے دیا، لیکن فیضان نظر نہ ملا۔ وہ فیضان نظر کہ جو محمود حسن کو شیخ الہند بنا دیا، وہ فیضان نظر کہ جو اشرف علی تھانوی کو حکیم الامت بنا دیتا، وہ فیضان نظر کہ جو عطاءاللہ بخاری کو امیر شریعت بنا دیتا، وہ فیضان نظر کہ جو محمد الیاس کو مبلغ اسلام بنا دیتا، وہ فیضان نظر کہ جو شاہ اسماعیل شہید کو امام المجاہدین بنا دیتا، وہ فیضان نظر ہم سے جاتا۔ آج جس کے نتیجے میں ہم آزاد کشمیر کے مسلمانوں، اس دور کا مسلمان ایک اندازے کے مطابق ہمارے گزشتہ 1400 سالہ تاریخ میں کسی دور میں مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد نہیں تھی جتنی آج۔ 1 ارب 20 کروڑ مسلمانوں کی تعداد ہے، 1 ارب 20 کروڑ مسلمانوں کی تعداد ہے۔ تقریباً اس وقت دنیا کے 44 ملکوں پر مسلمان حکومت کر رہے ہیں۔ دنیا کے 44 ملکوں پر مسلمانوں کی حکومت ہے، اور روپے پیسہ اتنا ہے مسلمانوں کے پاس کہ گئے زمانے میں بادشاہوں کے پاس اتنی دولت نہیں ہوا کرتی تھی جتنی آج عام آدمی کے پاس دولت۔ تعداد کروڑوں، 44 ملکوں پر حکمرانی، روپے پیسے کی فراوانی، لیکن اس کے باوجود جتنا آج مسلمان ذلیل اور خوار ہے دنیا کی کسی تاریخ کے دور میں اتنا ذلیل و خوار